بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہمارے گزرتے ہوئے لیل و نہار شب و روز خوبصورتی کے ساتھ بسر ہوں، اور ہماری اخروی زندگی بھی خوبصورت ہو۔ یہ جہاں بھی اچھا اور وہ جہاں بھی اچھا، یہ ہر مومن کی آرزو ہے۔ دونوں جہانوں کی فلاح، کامیابی ہمارا مقصود ہے۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہی مقصود سمجھ بیٹھے اور آخرت کو بھول گئے، انہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ آخرت پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، وہ دین کو سمجھ نہیں پائے۔ ترک دنیا سے رب نہیں ملتا، بلکہ زہد دنیا مقصود ہے۔ دنیا کا ترک اور ہے، زہد اور ہے۔ زہد یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دھیان رب کی طرف ہو۔ تو ہمیں دنیا کا ترک کرنے کی تلقین نہیں کی گئی۔ ہمیں کہا گیا کہ دنیا میں رہو، بھرپور زندگی گزارو، مال ہوگا تو زکوٰۃ دو گے، پیسے ہوں گے تو حج کرو گے، یہ تمہارے لیے ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ تم بھرپور زندگی بسر کرو، لیکن دیکھنا زندگی میں رب کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی کو نہیں آنے دیتی۔ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اس لیے تم دنیا میں رہ کر کے بھی اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت کمزور تھا، حدیث میں آتا ہے چوزے کی طرح کمزور۔ آقا کریم نے اسے فرمایا تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا جی حضور، میں نے ایک دعا کی تھی، شاید وہ دعا قبول ہو گئی۔ کیا دعا کی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں دے دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے اتنے دکھ، اتنے مصائب، آلام، تکلیفیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ مجھے بیماری کوئی نہیں، لیکن ان مصیبتوں نے میرا وہ حال کر دیا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو بظاہر بڑی خوبصورت بات تھی، لیکن میرے حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور اسے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ تو یہاں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، یہاں بھی عزتیں ملیں، آخرت میں بھی عزتیں ملیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ رب کو پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا۔ بدھ نے کہا تھا خدا کا قرب پانے کے لیے عورت سے دور رہنا ہوگا۔ اگر آپ عورت سے متمتع ہوتے ہیں تو پھر رب کا قرب نہیں ملتا۔ یہ بدھ کا نظریہ ہے۔ میرے حضور نے کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی رہی ہے۔ تو ہمارا دین کوہ و غار کا دین نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام ایک بھرپور زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ جو لقمہ بیوی کے منہ میں لا کے رکھا جائے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔
تنہائی میں بیوی سے جو ملاطفت کی جائے، جو محبت کا اظہار کیا جائے، پیار بھری باتیں کی جائیں، اس کا بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ بچوں میں خوش ہوں، بچوں کی اچھی تربیت میں مشغول رہنا نوافل سے بہتر ہے۔ تو یہ ہمارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہیے۔ اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں۔ سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ دولت، شہرت، عزت، آبرو، کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے؟ جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔